ویلکم بیک ناظرین۔ علامہ صاحب، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ والدین اگر غلط بھی کہیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو۔ اس حکم میں قرآن مجید فرقان حکیم کی حکمت کیا پوشیدہ ہے؟ جی بہت شکریہ جی، آپ نے بار دیگر ایک دفعہ مجھے ایک نئے موضوع کے ساتھ اور بہترین موضوع کے ساتھ مجھے مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ اللہ رب العزت نے اپنی لاریب کتاب میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا جو حکم فرمایا، اس سے قبل اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما دیا کہ اب اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس لاریب کتاب میں اپنی عبادت کے ساتھ متصل ماں باپ کی ساتھ حسن سلوک کا حکم فرمایا۔ بے شک۔ اب یہ اس آیہ مبارکہ میں جو حکم ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بالخصوص اور پوری امت کے لیے بالعموم ہے۔ اس پر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تفسیر تبیان القرآن میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اس کو یعنی حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی عبادت کے ساتھ اپنے متصل حکم دیا کہ والدین کی کیا کرنا، ان کے ساتھ احسان کرنا، اپنے والدین کے ساتھ۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ موجد حقیقی ہے۔ بے شک۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ موجد حقیقی۔ وہ حقیقی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس کی جو وجود کا جو سبب بنا ہے وہ حقیقی ہے، اور جو ظاہری سبب بنے ہیں وہ اس کے والدین ہیں۔ بے شک۔ اس کی تخلیق کا، کسی بھی انسان کی تخلیق کا جو حقیقی سبب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کا جو ظاہری سبب ہے والدین ہیں۔ اب جب تخلیق کا جو ذریعہ بنے وہ والدین ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ متصل جو حکم فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور دوسرا قدیم موجد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بے شک۔ قدیم موجد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور حادث جو موجد ہے وہ ماں باپ ہے کسی بھی انسان کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے عبادت کے ساتھ متصل جو حکم فرمایا وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اب منعم پر شکر کرنا کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادا نہ کیا۔ بے شک۔ بے شک۔ منعم حقیقی جو ہے، منعم پر شکر کرنا کیا ہے؟ لازم ہوتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے خاص کو نعمت عطا کی، وہ حقیقی سبب بنا، اور خالق حقیقی وہ ذات ہے، منعم حقیقی وہ ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ضروری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ والدین کے بھی انعامات اپنی اولاد پر بے شمار ہیں، ان گنت ہیں، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی آپ ماں کے پیٹ سے لے کر، اس کی گود سے لے کر، اس کی پرورش کا ایک ایک لمحہ، یوں کہ وہ ایک بچہ نہ خود کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، بے شک، تو اس کو وہ پروان چڑھانا، یہ ماں باپ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ خود تکلیفیں اٹھا لینا اور اپنی اولاد کو سکون عطا فرمانا، ان کو بے شک۔ خود ایک باپ دھوپ میں جلتا رہتا ہے، ماں وہ اگر ماں جو ہے وہ تکلیفیں تو برداشت کر لیتی ہے، لیکن اپنی اولاد کو کبھی وہ تکلیف نہیں پہنچنے دیتی۔ بے شک۔ اسی طرح قدم قدم پر ماں باپ کی بے شمار نعمتیں ہیں۔ ہم جس طرف بھی، جس رخ سے بھی اٹھا کر دیکھیں،
میں کہتا ہوں کہ اگر بیٹا جوان بھی ہو جائے تو ماں باپ کی جو لازوال اس پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوتے۔ اور ویسے بھی حدیث مبارکہ میں موجود ہے کہ کسی صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ کہ اگر میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس کو حج کرواؤں، کعبے کا طواف کراؤں، یہ مکمل جو فرض حج ہے میں یہ کروا لوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہاں شاید تو نے اس کی ایک تکلیف، ذرا بر جو تکلیف ہے نا، ایک آہ کا شاید حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، یعنی اس حد تک ماں باپ کا جو حق ہے وہ اس حد تک بلند ہے کہ اگر ایک اولاد، بیٹا یا بیٹی اگر اپنی ماں باپ کو حج بھی کرواتے ہیں تو وہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جو منعم عقیقی ہے اس کا شکر بجا لانا بھی ضروری ہے، اور جو ظاہری طور پر ماں باپ ہیں جو اس کی زندگی میں اس پر قدم قدم پر احسانات کرتے رہتے ہیں، ان کا بھی شکر بجا لانا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بھی لازم ہے۔ اس کے علاوہ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب آپ اسی آیت کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حقیقی مربی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، حقیقی مربی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو ظاہری مربی ہے وہ اس کے والدین ہیں، بے شک وہ اس کو پالتا ہے۔ اب دیکھیں نا کہ انسان جب کوتاہی کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی نعمتیں اٹھا تو نہیں لیتا، اس پر اسی طرح مسلسل اس پر نعمتیں کرتا رہتا ہے، اس کو وہ عطا کرتا رہتا ہے، اس سے درگزر کرتا رہتا ہے۔ بے شک اسی طرح ماں باپ، اب بچے سے اگر کوتاہی ہو جائے، اب بچے اولاد سے اگر کوئی نافرمانی بھی ہو جائے، تو ماں اور باپ اس کے اوپر سے اپنی نعمتیں اٹھا نہیں لیتے، اس کو اسی طرح وہ نعمتیں عطا کرتے رہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ مسلسل۔ پھر اسی طرح جب انسان بندے سے خطا ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سرزنش کرتا رہتا ہے، اس کی تربیت کرتا رہتا ہے اس معاملے میں کہ یہ جو تم سے غلطی ہوئی ہے آئندہ کے بعد یہ چیز نہ ہو۔ تو اسی طرح ایک ماں اور باپ بھی ایک رب کی طرح اس کی رہنمائی کرتے رہتے ہیں کہ جس طرح مربی ہے حقیقی بندے کی رہنمائی اور اس کی سرزنش فرماتا رہتا ہے، اسی طرح ماں باپ ڈانٹ کر، کبھی ان کو سخت لہجے استعمال کر کر ان کی سرزنش کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کوتاہیوں اور برائیوں سے بچتا رہے اور نافرمانیوں سے بچتا رہے۔ علامہ صاحب اسی پر تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیے گا۔ بے شک ماں باپ کے حقوق، اللہ کے حقوق کے بعد اگر کسی بندوں میں سے کسی کے حق کے اوپر زور دیا گیا ہے تو وہ ماں باپ کے حقوق ہیں، اور دنیا کے اندر اگر کوئی انمول رشتہ ہے تو وہ ماں باپ کا رشتہ ہے، جس کا کوئی نعم البدل دنیا کے اندر نہیں ہے۔ رشتوں کے اندر اگر بات کی جائے، یوں تو اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں رشتے بنائے ہیں، بھائی بہن، چچا تایا، لیکن جو دو رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، ایک ماں اور باپ، اس بارے میں آپ بھی تھوڑی روشنی ڈالیے گا اور ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں بار دیگر آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے رمضان المبارک کے ان خوبصورت لمحات میں ہمیں اس خوبصورت موضوع پر مدعو کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو سلامت رکھے۔ آمین آمین۔ اور آپ کا سوال بھی بڑا اہم ہے اور معاشرے کے لیے بھی بڑا اہم ہے، ہم سب کے لیے بڑا اہم ہے۔ بے شک۔ سوال یہ ہے کہ والدین کے اولاد پر حق۔ اب سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اولاد پر اگر جو حق ہے نا وہ والدین کے ہیں، والدین کے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی لیے یعنی اپنی توحید کا اعلان کرتے ہوئے کہا بھی اللہ ہی کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ ہی منسلک جو دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ آپ نے ساتھ یہ سوال میں رکھا تھا کہ اگر والدین کوئی غلط بات بھی کہیں، ایسی بات نہ ہو جو یعنی شریعت کے خلاف ہو، تو اس سے گریز کرنی چاہیے۔ شریعت کے خلاف جو بات ہے اس سے گریز کرنی چاہیے۔ جو شریعت کے اندر ہو، اگر والدین، قرآن کہہ رہا ہے نا اف ولا تنہرہما، یہاں تک کہ والدین کے سامنے آپ اف تک بھی نہ کہو۔ اف کا مطلب یہ ہے کہ اونچی آواز سے آپ بات بھی نہ کرو، اتنی اونچی آواز سے بات بھی نہ کرو، اور نہ والدین کو
جھڑکو. اور جب وہ یعنی بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، خصوصاً جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں نا، تو اس وقت اولاد کے لیے والدین بہت بڑی آزمائش ہوتے ہیں. بے شک. کیونکہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے والدین راضی ہیں اس سے اللہ راضی ہے، بے شک. اور جس سے اگر والدین ناراض ہیں اس سے اللہ ناراض ہے، اور اس کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے. سارے والدین تو جب والدین بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں نا، قرآن نے بھی کہا کہ اس وقت ان کی عادات جو ہیں وہ بچوں جیسی ہو جاتی ہیں. یعنی بات بات پہ وہ غصہ کرنا یا اور بہت ساری عادتیں جو والدین کے اندر آ جاتی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے، تو اس وقت اولاد کے لیے یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اور اسی لیے پھر وہ متفقن علیہ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر شریف پہ خطبہ دینے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو رک گئے، فرمایا آمین. خطبہ دیا، خطبے کے بعد فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کی یعنی روزمرہ کے جو معمولات تھے اس سے ہٹ کر ایک چیز دیکھی ہے کہ جب آپ ممبر شریف پر تشریف لے جا رہے تھے تو پہلے سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تھا تو آپ رک گئے تو آپ نے فرمایا آمین. دوسری سیڑھی پر قدم رکھا اور آپ رک گئے اور آپ نے فرمایا آمین. تیسری سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو رک گئے، آپ نے فرمایا آمین. یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ بالکل ایسا ہی ہے. جب میں ممبر پر چڑھنے لگا تو میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میرے سامنے جبریل امین حاضر تھے، اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یعنی ہر صاحب ایمان کو چاہیے کہ اس کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ بلند آواز سے درود و سلام اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے، اس میں کوتاہی نہ کرے. اور جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا یعنی جبریل امین یہ کہہ رہے تھے تو میں نے اس بد دعا کے جواب میں فرمایا آمین. اور جب دوسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو پھر جبریل امین وہیں پہ حاضر تھے، اور جبریل امین یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے کیونکہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، کہ جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا اور وہ اس میں اللہ کو راضی کر کے اپنی بخشش نہ کرا سکا، یعنی جہنم سے آزادی نہ حاصل کر سکا، ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے فرمایا آمین. اور جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل امین وہیں پہ حاضر تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل نہ کر سکا. تو میں نے فرمایا آمین. اب اندازہ لگانے حدیث مبارکہ سے کہ جو بددعا ہے وہ رب کی طرف سے آ رہی ہے، بے شک، اور وہ کہیں عام جگہ پہ بھی نہیں، ممبر رسول پہ، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، یعنی جبریل امین بددعا لے کر آئے ہیں. کس کی طرف سے لے کر آئے ہیں؟ جو رب العالمین ہے، بے شک، جو رب العالمین ہے. اور جبریل امین تمام فرشتوں کے سردار ہیں، جبریل امین ہیں، اور وہ بددعا کہہ رہے ہیں اور اس پر آمین جو ہیں وہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں. تو پھر اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے ہلاکت و بربادی کا اور کیا ثمر ہوگا کہ جو والدین کا نافرمان ہے. بے شک، والدین لازوال دولت ہے. یہ اس کا اس وقت پتہ چلتا ہے نا جب والدین کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے. کہتے ہیں والدین کی قدر ان سے پوچھیں جن کے والدین نہیں ہیں. جب زندہ ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ یعنی اپنی اولاد سے بڑھ کر، اپنے والدین سے بڑھ کر، بلکہ پورے جہاں سے بڑھ کر اس کے دل میں میری محبت نہ آ جائے. بے شک. اب اس یہاں پہ جو میں جس طرف یعنی توجہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک والدین ہے اور ایک اولاد ہے. ایک والدین ہے، ایک اولاد ہے. اور کیونکہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ محبت بھی اپنے والدین کی ہوتی ہے. بے شک. لیکن جب اولاد آتی ہے، جب شادی ہوتی ہے، وہی والدین اس کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں. بڑا کرنے کے بعد اسباب کے نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی شادی رچاتے ہیں، مہندی رچاتے ہیں، پھر اس کے لیے ایک اچھی ایک خوبصورت پڑھی لکھی دلہن لے کر آتے ہیں. بے شک. لیکن جب اسی یعنی دلہن سے اس کی اولاد ہوتی ہے
تو پھر کہتا ہے ہاں، کیونکہ اللہ کے نبی کو معلوم تھا نا، اس لیے اولاد کی محبت کو بھی یہاں پہ رکھا ہے، یعنی اولاد کی محبت کبھی کبھی والدین کی محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ بے شک۔ اور میں ایک جگہ پہ اسی طرح یعنی بیان کر رہا تھا تو میں نے یہ جملہ کہا تو یعنی مجمع سے ایک دو بزرگ بولے کہ بالکل یہ جملہ ٹھیک ہے، کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ جب بچے آتے ہیں تو ان کی محبت جو ہے نا وہ اولاد کی محبت پر غالب آ جاتی ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ بے شک۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد اور تمہارا مال، بعض لوگ مال کی وجہ سے اولاد یعنی اپنے والدین کو چھوڑ دیتے بے ہیں، شک۔ بعض لوگ اولاد کی وجہ سے اپنے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ تمہاری مال اور تمہارا اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، لہٰذا مال اور اولاد کی وجہ سے اپنے والدین کو نہ جانے دو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اپنے رب کا شکر ادا کرو، اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ بالکل ایسا ہی۔ اب رب کا تو ہم شکر ادا کرتے ہیں، 5 وقت نماز پڑھنا، مفسرین اکرام نے لکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ رب کا شکر کیا ہے؟ رب کا شکر مومن کے لیے ہے کہ 5 وقت کی نماز بجماعت ادا کرنا، وقت پہ ادا کرنا، یہ اللہ کا شکر ہے۔ بالکل ایسا۔ اب والدین کا شکر کیسے ادا کریں؟ تو والدین کا شکر یہ ہے کہ 5 وقت کی جو آپ نماز پڑھتے ہیں، یعنی صلاۃ خمسہ، یعنی 5 فرض نماز کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا، یہ والدین کا شکر ادا کرنا ہے۔ اب جو بندہ اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد نہیں رکھتا، گویا کہ وہ اپنے والدین کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور شکر کے بارے میں علامہ صاحب نے حدیث مبارکہ بیان کر دی کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، اور شکر ادا کرنا بھی سب سے زیادہ اللہ کے بعد جو حق ہے وہ والدین کا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جیسے میں علامہ صاحب نے بھی اور ان سے پہلے بھی علامہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر والدین کی عزت و تکریم کے بارے میں بتایا کہ والدین دنیا کے اندر ایک ایسا رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہر چیز کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے لیکن ماں باپ جیسے رشتے کی کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ ان کی قدر جن کے والدین اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اگر ان سے پوچھا جائے تو ان کو ماں باپ کی قدر ان کو جو ماں باپ کی قدر ہے وہ شاید کچھ بے قدری اولادوں کو نہیں ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ماں باپ جتنا عرصہ آپ لوگوں کے گھروں پہ موجود ہیں، آپ لوگوں کے سروں پر ان کے سایہ قائم و دائم ہے، آپ لوگ ان سے دعائیں لیں، کیونکہ ماں باپ کی دعائیں اللہ کے عرش تک جاتی ہیں اور مقبولیت کا درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں فرماتا، تو کوشش کرنی چاہیے کہ ماں باپ کا احترام، عزت و تکریم کریں، اور ان کے جو آداب ہیں، جو دین اسلام کی طرف سے حقوق بتائے گئے ہیں، ان میں کسی بھی طرح کی غفلت کوتاہی نہ برتیں۔ بعض اوقات اولاد جب ماں باپ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ جھڑکنا شروع کر دیتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں، تو اس بارے میں بھی تھوڑا غور کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جب کل بچے تھے، جب ہم لوگ جب ہم پیدا ہوئے، پھر ہم لوگوں نے اس معاشرے کے اندر پہلا قدم رکھا، پھر ہم لوگ آگے بڑھے، تو ہر مقام کے اوپر ہمارے ماں باپ ہی تھے جو ہمارے ساتھ تھے۔ یہ 2 ہی رشتے ہیں جو روز ازل سے روز ابد تک ہمارے ساتھ ہوں گے، اور یہی ماں باپ تھے جب ہم نے ان سے کوئی سوال کیا تو انہوں نے ایک سوال کا جواب ہمیں 10 دفعہ دیا۔ جب ہم نے ان کی کوئی ایک چیز ان سے پوچھی کہ یہ کیا ہے والدہ محترمہ، یہ کیا ہے والد محترم، یہ کیا ہے، تو انہوں نے ایک سوال کا جواب ہمیں 10 دفعہ دیا۔ اور بحیثیت اولاد جب انہوں نے ہمیں پالا پڑھایا اور آج کسی مقام پر پہنچایا، تو جب انہوں نے ہم سے کوئی سوال کیا اپنے بڑھاپے میں جا کر، تو بحیثیت اولاد ہمیں اگر اس پہ تنگی محسوس ہو رہی ہے تو ہمیں تنگی محسوس نہیں ہونی چاہیے، ہمیں بحیثیت مسلمان ہونے پر شرم محسوس ہونی چاہیے کہ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں پال پوس کر جوان کیا، اور ایسے وسائل اب آج کل کے دور کے اندر اولاد کی تربیت کرنا، پڑھانا لکھانا، اور اس کے حقوق ہیں اولاد کے وہ ادا کرنا، یہ تو کوئی ماں باپ سے پوچھے کہ آپ نے اولاد کو کس طریقے سے جوان کیا ہے، یہ کوئی باپ سے پوچھے کہ کس طریقے سے تم نے کتنے گھنٹے مزدوری کر کے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کمایا، اور رزق حلال کما کر اس اولاد کو اس حد تک پروان چڑھایا کہ یہ آج تمہارے سامنے کھڑے ہو کر گفتگو کر رہا ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت اولاد ہمیں شرم آنی چاہیے اگر ہم اپنے ماں باپ کے سامنے سینہ تان کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ان سے، کیونکہ والدین کے سامنے سوال تو ہمارا کسی بھی صورت میں بن ہی نہیں سکتا۔ وہ والد جو اپنا دن رات صبح شام ترک کر کے، اپنے نیند آرام اور سکون کو تباہ کر کے اپنی اولاد کے لیے رزق حلال کی تلاش میں نکلا، اور وہ مارا گلیوں میں پھرتا رہا، اور مشکل سے رزق حلال کی جب اس کو
کوئی چیز ملی اور اس نے رزق حلال کمایا تو وہ سب سے پہلے اپنی بھوک پیاس کو چھوڑ کر اپنی اولاد کے پاس آیا اور اس نے اپنی اولاد کو وہ چیز فراہم کی. کوئی بھی ماں باپ ایسے نہیں ہیں جن کی یہ خواہش نہیں ہوتی. ہمیشہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ تمام آسانیاں، وہ تمام چیزیں جو ان کو ان کی زندگی کے اندر میسر نہیں تھی غربت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، وہ اپنی اولاد کو وہ تمام آسائشیں، وہ تمام چیزیں، وہ تمام سہولیات مہیا کریں جو اس ٹائم پہ ان کو میسر نہیں تھی. تو بحیثیت اولاد ہمارا صرف ایک فرض ہے کہ اپنے والدین کی عزت و تکریم میں کسی بھی طریقے کی کمی نہ آئے. والدین کی شان کو ہمیشہ بلند رکھیں کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. اگر آپ سے آپ کے ماں باپ راضی ہیں تو آپ کا رب آپ سے راضی ہے. اگر والد یا والدہ دونوں میں سے کوئی ایک حیات ہے اور جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے اور ان کی خدمت کر کے نبی کریم آخر زمان رحمت اللہ عالمین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر کی تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کرنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل امین، فرشتوں کے سردار. اور آمین کہنے والے کون تھے؟ جناب رحمت اللہ عالمین، تمام جہانوں کے رب، تمام جہانوں کے رحمت اللہ عالمین، وہ جو آخری نبی ہیں، وہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا. تو اگر وہ آمین کہہ رہی ہیں تو آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنی اثر رکھتی ہے وہ دعا جس میں آخری نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اور دعا کس کی طرف سے رہی ہے؟ رب العزت کی طرف سے. تو کتنی سخت اور کڑا امتحان ہونا ہے اور کتنی سخت اور کڑی آزمائش آپ لوگوں کے اوپر آنی ہے اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی نہیں ہیں. تو یہاں پر چلتے ہیں چھوٹے سے بریک کی جانب.